جمعرات کا روز ہوا اور جمعرات کے روز قدم بوسی کی یعنی کہ وہ دولت نصیب ہوئی، اور پھر بہت سے بزرگ اور اصحاب سلوک حاضر تھے، ایسے ایسے دربوش، ایسے ایسے اصحاب سلوک حاضر تھے، اور بات نیک محبت کے بارے میں ہو رہی تھی کہ نیک محبت کیا ہوتی ہے، نیکی کا مسائل کیا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے صحبت، یعنی کہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی محبت میں کیا نہیں ہے کہ صحبت کا اثر انسان پر ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی برا شخص لیکن نیکوں کی صحبت میں اختیار کرے تو وہ امید ہے کہ وہ نیک ہو جائے گا، یعنی کہ انسان جو ہے وہ کیسی بھی انسان میں بیٹھو، برے میں بیٹھا ہوا تو امید ہے کہ بروں کا وہ ہوگا، نیک ہوگا تو بروں میں شامل ہو جائے گا۔ اور اگر نیک ہے آدمی، برا غلط ہے اور نیک لوگوں میں سمجھ بیٹھا تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ وہ نیک ہو جائے گا، اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت میں بیٹھے تو وہ بد ہو جائے گا، کیونکہ جس کسی نے کچھ حاصل کیا محبت سے، صحبت سے حاصل کیا، اور جو شخص جو نعمت حاصل ہوئی ہے وہ نیکوں سے حاصل ہوئی ہے۔ تو یاد رکھے کہ ہمیں خاص طور سے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں میں بیٹھے، اچھی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں میں بیٹھے، نیک آدمی بنیں، اور اگر ہم غلط ہیں تب بھی نیک لوگوں میں بیٹھے، اور صحیح ہیں تب بھی نیک لوگوں میں بیٹھے، کیونکہ نیک لوگوں میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں نیکی حاصل ہوگی، اور ہم اور نیک بن سکیں گے، اچھے انسان بن سکیں گے۔ ہم نے خاص طور سے بہت سی جگہ دیکھا ہے کہ نیک لوگ بدوں کے پاس بیٹھنے کے بعد میں بھی لوگ بد بن گئے ہیں، اور بد لوگ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے نیک بن گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں فلاں آدمی کام کرتا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، وہ فلاں کا جھوٹ بولتا ہے، بتاتا ہے کہیں اور ہوتا ہے کہیں، بار بار میں جھوٹ بولتا ہے، بار بار میں غلط بولتا ہے، تو یہ اور غلط کاموں کے لیے اسے دوست کو راہ دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا یہ میرا دوست ہے یا دشمن ہے۔ تو یاد رکھو اگر صحیح دوست آپ کا بے شک ہے تو آپ کو غلط کام کرنے سے، غلط بات کرنے سے بالکل روکے گا، اس کی بات کا برا مت مانو، انشاءاللہ وہ آپ کا ہمدرد ہے، آپ کا نیک ہے، اس کے ساتھ رہو۔ اور جو غلط کاموں میں مبلوس ہونے کے لیے بولتا ہے، ڈانس پارٹیوں کے اندر، چوری چکاری کے اندر، شراب پینوں کے میخانوں کے اندر لے جاتا ہے، تو یاد رکھو وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کو غلط کاموں پہ لے کے جائے، وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کی زندگی کا دشمن ہے، آپ کی جو ہے صحت کا دشمن ہے، اور وہ اللہ کے اور آپ کے بیچ درار پیدا کر رہا ہے۔ وہ خود تو ڈوبا، تمہیں بھی لے ڈوبے گا، تمہیں بھی برباد کر دے گا، خود بھی برباد ہے، تمہیں بھی برباد کر دے گا۔ ایسے غلط لوگوں سے بالکل ہٹو اور نیک لوگوں کی صحبت یافت کرو، ایسی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی کہ نیک لوگوں میں بیٹھو بے شک، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جائیے، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیے، بے شک اس میں ہی آپ کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ یہ دنیا جو ہے، حفیظ جالندھری نے ایک نظم لکھی تھی، اس کا ایک دو شعر شاید مجھے یاد ہے۔ یہ دنیا ہے سکھ سے خالی، دکھ چار سو بھرا ہے، غم کے سوا یہاں پر سوچو تو کیا دھرا ہے۔ تو حفیظ جالندھری کے ایک دوست تھے، ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو ان کے یہاں خیریت کے لیے، ان کی عادت کے لیے جو گئے تھے، وہ اب خیریت کے لیے، ان کی غم میں شامل ہونے کے لیے، تو انہوں نے اس پہ نظم لکھی تھی، اور وہ نظم کا شعر یہی ہے کہ دنیا ہے سکھ سے خالی، دکھ چار سو بھرا ہے، غم کے سوا یہاں پر سوچو تو کیا دھرا ہے۔ تو اور بھی اس کے شعر تھے، تو یاد رکھو یہ دنیا جو ہے سکھ سے خالی ہے اور دکھ چار سو بھرا ہے، غم کے سوا یہاں پر سوچو تو کیا دھرا ہے، بولے گی نہ وہ ہرگز لاکھ اسے بلاؤ، اس غم بھرے جہاں میں واپس نہ اسے بلاؤ۔ تو یہ ایک ایسی نظم حقیقت اتاری ہے اس نظم کے اندر، اور آپ نے ایک کتاب جو حدیث پہ مشتمل کتاب ہے، جو کئی حصوں میں مشتمل ہے، جس کا نام شاہ نام اسلام کے نام سے مشہور کتاب ہے،
اسے بھی آپ لوگ پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایک نئی روشنی پیدا ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت میں اختیار ہونی چاہیے، اور جب بھی اختیار ہوں گی تو ہم اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اچھے کہلائیں گے۔ تو مولوی اسماعیل میٹھی نے ایک شعر بھی لکھا تھا کہ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد نہ بنو بد کہلاؤ، بد اچھا بدنام برا۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے مولوی اسماعیل میٹھی، جو کہ میرٹھ کے رہنے والے تھے، بہت بڑے مشہور شاعر تھے، جن پہ کئی لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہیں، ریسرچ کی ہے ان پہ انشاءاللہ تعالی۔ بہت بڑے بزرگ، یعنی کہ بہت بڑے شاعر اسلام تھے اور بہت بڑے شاعر تھے وہ۔ تو آپ فرماتی ہیں بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، یعنی کہ بتایا آپ نے کہ بد لوگوں کی صحبت میں، ایسے لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھو جو بد ہوں، غلط کام کرتے ہوں۔ تو بد کا ہے انجام برا، بھلے وہاں بیٹھو اور آپ غلط نہ بھی کرتے ہو، بد نہیں کرتے ہو کام، لیکن بد کا انجام برا ہے۔ بد نہ بنو بد کہلاؤ، یعنی کہ آپ بد نہ بھی بنو گے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، بدوں کے ساتھ بیٹھو گے، بدوں کے تو بد ہی کہلاؤ گے، چاہے آپ بدی کرتے ہو یا نہ کرتے ہو۔ بد نہ بنو بد کہلاؤ، تو بد اچھا، یعنی کہ اس کے ساتھ میں اکیلا انسان کوئی بدی کا کام کرتا تو وہ اچھا، لیکن بدنام اس سے بھی زیادہ غلط ہے۔ تو اپنی بدی ہوئی زندگی میں آپ جو ہے ایسے لوگوں سے بچو جو لوگ آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں آگ لگا دیتے ہوں، اور آپ کو احساس ہی نہ ہے کہ ہماری زندگی تباہ ہوتی جا رہی ہے، ہم ختم ہوتے جا رہے ہیں اس میں۔ ہم ایسے دوست ہیں، وہ دوست نہیں بلکہ ہمارے دشمن ہیں، اللہ سے ہمیں دور کر رہے، رسول سے ہمیں دور کر رہے، نمازوں سے ہمیں دور کر رہے، ہماری صحت سے دور کر رہے، ہماری صحت کے دشمن، ہمارے گھر والوں کے دشمن، ہمارے دشمن، اور ہم بڑی شاباشی کے ساتھ کہتے ہیں وہ ہمارا دوست۔ یعنی کون سا دوست ہے؟ کہ وہی دوست جو دوست ہمیں غلط کاموں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی لڑکیوں کے لیے رشتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ رشتے اچھے دیکھو کسی نیک لڑکے کے ساتھ میں، اور کوئی نیک لڑکا نمازیں پڑھتا ہے، زیادہ نمازیں پڑھتا ہے تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ یہ الو ہے، یہ سیدھا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، طرح کی باتیں اس کے لیے بنائی جاتی۔ یہ سب کیا ہے؟ اور جب نیک لڑکی کے دیکھتے ہو کہ نیک لڑکی دیکھو، نیک لڑکا دیکھو، نمازی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، تو وہ کہاں سے ملے گا؟ جو آدمی نمازی پرہیزگار ہے اس کی تو مذاق بناتے ہو، اب تو مولانا ہو گیا، ملا ہو گیا، مسجد ہی پکڑ لی۔ یہ ساری چیزیں، ہماری زبان بڑی خطرناک ہے۔ یہ زبان سے انسان قتل تو نہیں کیا جاتا، لیکن اس زبان سے جنہیں کتنے قتل کیے جاتے، جنہیں کتنوں کے دل قتل ہوتے۔ ہم اپنی زبان کو سوچ سمجھ کے بولو، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو کسی کا گناہ نہیں کر رہے، ہم نے کسی کا حق نہیں مانا، لیکن زبان سب سے زیادہ گناہ انسان کا کراتی ہے، جو کہ حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زبان دی ہے نا، تو اس زبان کو ہم خاص طور سے اچھی جگہ استعمال کریں، کم بولیں، اور جہاں بولنے کا وقت ہو تب بولیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور ریاست کے لیے پیدا کی ہے۔ کسی شاعر نے خوب شعر لکھے ہیں کہ جب کھانے کا وقت آئے تو کھاؤ، تو ہم ہر وقت کھانا بری بات ہے، جب ہنسنے کا وقت آئے تو تب ہنسو، لیکن کہہ لگا کے ہنسنا بری بات ہے، جب سونے کا وقت آئے تب سو تم، لیکن ہر وقت سونا بھی بری بات ہے۔ اس طرح سے مسائل پیش کیے، اور آپ نے فرمایا جب بولنے کا وقت آئے تب بولو، ہر وقت بولنا بری بات ہے۔ تو وہ ایک شاعر نے جو کچھ اشعار لکھے ہیں، بے شک بالکل صحیح لکھے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں ایسے نیک لوگوں کی صحبت ہونا بہت ضروری ہے، جو ہم آخرت میں جب دیکھیں گے اور نیک لوگوں کی تلاش کریں گے تو شاید نہ مل سکیں گے۔ اب وہ بد خود تو گیا، تمہیں بھی لے کے جائے گا۔ اپنی زندگی سے تو کھیلا، تمہاری زندگی سے بھی کھیل گیا، اپنے پریوار، اپنے گھر والوں سے کھیلا، آپ کے پریوار گھر والوں سے بھی کھیل گیا، اور ہم اسے بڑا نیک اچھا سمجھتے نہیں، اس سے دور ہو جاؤ، بہت خطرناک ہے وہ شخص جو آپ کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے، آپ کو تباہ کر رہا ہے، اس سے ہوشیار ہو جاؤ۔ ایسے دوستوں کے ساتھ کبھی مت بیٹھو۔ تو یاد رکھو، ہمیں کسی متقی پرہیزگار سے بیٹھنا چاہیے،
کسی عالم یا فاضل کے پاس بیٹھنا چاہیے، کسی صوفی بزرگ کے پاس بیٹھنا چاہیے، جہاں سے تجربہ بھی ملے، نیکی بھی ملے، اور ہمیں اچھی صحبت بھی حاصل ہو جائے، ہمارا کردار بھی اچھا ہو جائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ صحبت سے بھی بہت فرق پڑتا ہے میرے پیارو، اپنی صحبت کو اچھے کاموں میں گزار لو۔ فرمایا کہ ایک اگر کوئی شخص برا شخص کو کچھ عرصہ نیکی کی صحبت میں رہے تو وہ ضرور ان کی صحبت کا اثر اس میں ہو جائے گا، اور یہ بات حقیقت ہے، ہو جائے گا، اور وہ نیک بن جائے گا۔ اور اگر بد شخص نیک شخص بدوں کی صحبت بیٹھے تو ان کی صحبت کا اثر بد کر دے گا۔ آگے وہی بات جو ہم بتا رہے تھے، اس کی صحبت کا اثر اسے بھی بد کر دے گا، اسے نقصان پہنچائے گا، غلط بنا دے گا۔ تو صحبت کا سب سے پہلا اثر پڑتا ہے انسان پہ۔ یاد رکھو، اپنی صحبت کو درست کرو۔ فرمایا کہ سلوک میں آیا ہے کہ نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے، اور بروں کی صحبت یعنی بروں کی صحبت بد کام سے بری ہے۔ آپ بات کو سمجھ لیجیے، نیکوں کی صحبت یعنی کہ نیک کام سے بہتر ہے، یعنی اگر تم نیک کام کرو گے تو اس کی بھی، نیکوں کی صحبت آپ کو اس نیک کام سے بھی بہتر ہے، اور بدوں کی صحبت بد کام سے بھی بری ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ کبھی کبھی دیکھا کہ ہم بدوں کے پاس بیٹھے پڑی وہ نہیں کرتے، لیکن پولیس نے چھاپا مارا، یہ ہوا، کئی کارروائیاں ہوئی، کئی کچھ ہوا، کسی نے غیبت کری، چغل خوری کری، کسی نے، تو پتہ چلا وہ اس کے ساتھ میں بن کے چلا جاتا کہ یہ وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں نہیں پتہ یہ کام کرتا نہیں کرتا، لیکن جب وہ اس کے پاس بیٹھا تھا، اس کے بعد یہ نہیں کام کرتا تو کیوں بیٹھا تھا؟ تو اس طرح کی زندگی، ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تباہ برباد کر دیتی ہیں، اور ہم سوچتے بھی نہیں، اور جب تک ہماری آنکھ کھلتی ہے، جب تک وہاں سے ہٹتی، تب تک ہم ختم ہو چکتے ہیں۔ تو ہمیں یہیں سے دیکھنا چاہیے، یہیں سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ خلافت حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تو اس وقت عراق کا بادشاہ لڑائی میں گرفتار ہو کر آپ کے پاس آیا۔ جب خلافت حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تو عراق کا بادشاہ لڑائی میں گرفتار ہو کر آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا اگر تو مسلمان ہو جائے گا تجھے عراق کا بادشاہ کر دیا جائے گا، جیسے تو بادشاہ تھا ویسے تجھے بادشاہ کر دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تو مسلمان ہو جائے گا۔ تب اس نے انکار کر دیا۔ پھر فرمایا یعنی یا تو اسلام اختیار کر، آپ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق، یا تو اسلام اختیار کر ورنہ قتل ہو جائے، قتل کر دیا جائے گا، تجھے قتل کر دیں گے۔ اس نے پھر انکار کیا۔ فرمایا تلوار لاؤ، اور وہ بادشاہ نہایت عقل مند تھا، جب یہ حالت دیکھی تو اسے مخاطب ہو کر کہا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ حکم دیا گیا کہ شیشے کے برتن میں پانی پلاؤ، یعنی کہ حکم کر دیا کہ اس بادشاہ کو شیشے کے برتن میں پانی پلاؤ۔ اس نے کہا میں اس برتن میں نہیں پینا چاہتا۔ فرمایا کہ کیوں؟ کہ فرمایا نہیں پینا چاہتا کیونکہ بادشاہ ہے، اور اس نے سونے اور چاندی کا برتن لاؤ۔ کہا میں مٹی کے برتن میں پانی پیوں گا۔ جب یعنی کہ سبب پانی منگوا کر اس سے دیا گیا تو کہا کہ مجھ سے عہد کرو کہ میں جب تک یہ پانی نہ پیوں مجھے قتل نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا اچھا، میں نے اقرار کیا۔ آپ اور حضرت عمر فاروق اعظم نے اقرار کر لیا، جب تک یہ پانی تو نہیں ہے، یہ تو پانی نہیں پیے گا، میں قتل نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے فوراً کوزہ زمین پر دے مارا، یہ کوزہ تھا مٹی کا، اسے دے مارا اور توڑ دیا، اور وہ کوزہ ٹوٹ گیا اور پانی گر گیا۔ پھر کہا آپ نے مجھ سے وہ وعدہ کیا ہے جب تک میں یہ پانی نہ پیوں گا قتل نہ کیا جاؤں گا۔ آپ اس کی دانائی سے منتخب ہوجیے۔ دیکھیے انہیں کیا کہا۔
فرمایا ہے کہ تجھے معاف کیا، پھر اسے ایک صالح اور زائد شخص کے سپرد کیا۔ جب کچھ مدت اس شخص کے یعنی کہ اس صالح شخص کے صحبت میں رہا تو اس کی صحبت نے اس میں ایسا یعنی کہ اثر کیا کہ اس کی طرف پیغام بھیجا تاکہ اسلام قبول کرو۔ جب اسلام قبول کیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اب ہم نے عراق کی حکومت تجھے دے دی۔ اس نے جو تھا مذہب اسلام بھی قبول کر لیا اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے عراق یعنی کہ جو تھی وہ تجھے حکومت دے دی۔ جواب دیا کہ مجھے ملک ورنہ نہیں، مجھے ملک درکار نہیں، بلکہ ملک عراق کا کوئی ویران گاؤں دو جو میری بجہ معاش کے لیے کافی ہو۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے کوئی ملک حکومت چاہیے، ایسا گاؤں دے دو جو مجھے بس اپنی روزی روٹی چلاتا رہوں۔ آپ نے منظور فرمایا اور اپنے آدمیوں کو عراق میں بھیجا۔ آخر بڑی نعمت کے بعد، بڑی تان و شکت کے بعد بھی کوئی ویران گاؤں نظر نہ آیا تو جب بادشاہ کو کہا گیا کہ اس نے کہا کہ میرا اس سے مطلب ہے کہ میں نے ملک عراق میں ایسی حالت دیا ہے کہ میں اس میں ایک گاؤں بھی غیر آباد نہیں۔ اگر مجھ کے بعد کوئی گاؤں ویران ہوگا تو اس کا جواب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بروز دینا ہوگا کہ مجھے پھر آب و دیدہ ہو کر فرمایا کہ بادشاہ کیا ہی عقل مند اور دانا تھا۔ تو آپ دیکھیے کتنی بڑی حکمت اور کتنے بڑے بادشاہ تھا۔ تو اس نے فرمایا مجھے ایسی جگہ دے دو عراق میں، مجھے نہیں چاہیے، اور جب اسے کہ کوئی گاؤں ایسے دے دو جہاں پہ میں روزی روٹی کرتا ہوں ویران۔ لیکن جب پورے عراق میں دیکھا تو کوئی ویران گاؤں نہیں تھا، تو اس نے فرمایا دیکھیے میں نے ایک بھی گاؤں ایسا نہیں چھوڑا جو ویران ہو، اور اگر اب کوئی گاؤں ویران ہوگا تو آپ اس کے جو ہے سزاوار ہوں گے، اور اس کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو آپ ہی کو جواب دینا پڑے گا۔